يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان اللہ سبحان وإن اللہ. كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه تمامی احباب حضرت پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. امید وصل میں ہوں ہجر کے حسار، امید وصل میں ہوں ہجر کے حسار میں ہوں لیے ہوئے دل مضطرب بڑے قرار لیے ہوئے دل مضطرب بڑے قرار میں ہوں. میرا نصیب ہے رشک ہزار ہا گلزار، میرا نصیب ہے رشک ہزار ہا گلزار، میں خار ہی سہی لیکن نگاہ یار، میں خار ہی سہی لیکن نگاہ یار میں ہوں. انہی کا ذکر انہی کی طلب انہی کا خیال، انہی کا ذکر انہی کی طلب انہی کا خیال. میاں یہ عشق ہے میں جس کے اختیار، میاں یہ عشق ہے میں جس کے اختیار میں ہوں. میرے سرہانے میرے دوست ان کی نعت پڑھیں، میرے سرہانے میرے دوست ان کی نعت پڑھیں. میں مر گیا ہوں مگر ان کے انتظار میں، مر گیا ہوں مگر ان کے انتظار میں. خالق کائنات کی بے پناہ حمد و تعریف اور اس کے بھی مقرر نبی کے رحمت آقائے دو جہان سرور دعوت مالک مقام فخر وجہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود امام الانبیاء سرور کائنات پیکر جود و کرم انواع عنایات ربانی مزکی قلوب و ازمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذات بابرکات اور آپ کی عالم اسلام پر علیہ السلام استقبالی کے بعد میری دینی دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر موجود مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے علماء، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بہت وقت مجھے حضور کی نعت پر تو سارے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضور کے خاندان کی یہ کسی کسی کا مختار حسین شخص حضرت علامہ مفتی صفی حافظ محمد کاشف صاحب، باقی میں کہ انہی کی بات کروں، انہی کا ذکر کروں. میں نے سورہ جمعہ کی ابتدائی 4 آیات
میں ویسے کام نہیں ہوں، اتنا پڑھا لکھا نہیں، انہوں نے مجھے زیادہ عزت نہیں دی، لیکن اتنا ضرور ہے اس تحریز سے ہمارا تعلق ہے، اس تحریز سے ہمارا واسطہ ہے، جس تحریز پر براہ راست فیض بولا مشکل کشا یہ ہمارا فخر ہے۔ ہم کم علم ضرور ہیں لیکن نوکر بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارا احساس ہے۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے، پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجیے، قرآنی زمزموں سے لطف اندوز ہو لیجیے، اس کے بعد جو اللہ نے توفیق دی اس کو دیں۔ فرمایا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ بے انتہا مقدس مالک اور حکمتوں والا، وہی ہے جس نے آزاد اور بے پڑے لوگوں میں سے ایک عظیم القدر رسول اٹھایا جو تلاوت فرماتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور پہلے تو وہ سب لوگ فکری اور عملی پریشانیوں میں مبتلا تھے، اور ان کی نبوت کا فیض ان میں سے دوسروں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں، اور وہی غالب اور حکمتوں والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسی کو دے، اور اللہ بڑے فضل ہے۔ میں نے ایک قرآنی آیات کا پہلی جو آیت ہے فرمایا اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کا ذکر کرتی ہیں، یعنی کہ اللہ ذکر چاہیے۔ اگر آپ مشاہدہ کریں اس عالم رنگو میں کتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے اس کا ذکر بھی منفرد ہے، ذکر بھی منفرد ہے، پھر اس پر جو جزا ہے وہ بھی منفرد ہے۔ وہ جزا منفرد کیسے ہے اس پر حدیث پاک اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک سنیے، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان من جلال اللہ التسبیح والتہلیل والتحمید، جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی تحمید کرتا ہے، اس کی تحلیل کرتا ہے، ینعطفن حول العرش، جناب آپ نے ذکر کر لیا ہے، آپ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا ہے، آپ نے جو سبحان اللہ کہی ہے آپ کہہ کے بھول گئے، لیکن جان رحمت کے الفاظ سنیں۔ میں آپ کی کریمانہ توجہ کا طالب ہوں، مجھے آپ کے چند لمحے چاہیے، میں زیادہ دیر آپ کو تنبیہ نہیں کرتا، لیکن سماعت فرمائیے ینعطفن حول العرش۔ ابھی ہم سارے جناب ابو طالب کے ذکر پر جھومے، ادھر سے بھی سبحان اللہ، ادھر سے بھی سبحان اللہ، ادھر سے بھی سبحان اللہ، ایک ماحول بنا، ایک سما بنا، آپ کہہ کے بھول گئے، لیکن حضور کے لفظ سنی، حضور نے فرمایا ینعطفن حول العرش، تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ کلمہ جو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، جو اس کی تحمید ہوتی ہے، جو اس کی تحلیل ہوتی ہے، وہ یہاں سے سفر کرتی ہے اللہ کے عرش کا۔ کس کا سفر کرتی ہے؟ اللہ کے عرش کا سفر کرتی ہے، وہ اللہ کے عرش کا سفر کر کے کرتی کہ حول العرش، پھر وہ عرش کے گردا گرد گھومتی ہے، وہ تسبیح، وہ تحلیل، وہ ذکر، وہ جناب اللہ کے عرش کے گردا گرد گھوم رہی ہے۔ فرمایا لہن تفیج کتفیج،
تسبیح جو ہوتی ہے نا اللہ کے عرش کے گرد وہ وہاں جا کے بن بناتی ہے. کون بن بنا رہا ہے؟ یہ تسبیح بن بنا رہا ہے. کون بن بنا رہا ہے؟ تسبیح بن بنا رہا ہے. یہ ذکر بن بنا رہا ہے. بھئی آپ نے ذکر کیا، یہ ذکر آگے جا کے ذکر بھی بن بناتا ہے. ذکر بھی جا کے آگے ذکر کر رہا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا احدکم ان یکون له من یذکر بھی. حضور نے فرمایا جس نے وہ تسبیح کہی ہوتی ہے نا وہ جا کے وہاں اس کا ذکر کرتا ہے. وہ تسبیح وہاں جا کے اس کا ذکر کرتی ہے جس نے اللہ کے نام کی تسبیح کہی ہے، جس نے اللہ کا نام لیا ہے. جناب وہاں جا کر تسبیح اس کا ذکر کر رہی ہے، ویسے نہیں کر رہی. عرش کا چکر بھی کاٹ رہی ہے. عرش کا چکر بھی کاٹ عرش کا چکر بھی کاٹ. سبحان اللہ. جناب وہ اگر اللہ کا ذکر کرے تو سبحان اللہ. جناب اگر کوئی گائے اللہ کا ذکر کرے تو سبحان اللہ. کوئی پہاڑ اللہ کا ذکر کرے تو سبحان اللہ. جناب کوئی صحرا خدا کا ذکر کرے تو سبحان اللہ. لیکن اے عاشقو اپنے بخت کو تو دیکھو، اپنے مقدر کو تو دیکھو. رسول اللہ نے کیسی سند کی ہے. وہ ذکر جو آسمان کا سفر کرتا ہے اللہ کے عرش کے گردا گرد جا کر تمہارا ذکر کرتا ہے. وہ تمہارا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر چیز میں. لیکن ذرا حضور کی آمد کی برکت تو دیکھیے. حضور نے کتنا خوبصورت اس شاخ کو ایک تحفہ دے دیا. تم خدا کو یاد کرو گے تو منظر ایسا ہے. تمہارے یاد کرنے میں اور کسی اور کے یاد کرنے میں فرق ہے. تو یہ تو میں نے پہلی آیت کے ضمن میں نے کہا کہ میرے جتنے نوجوان میرے پاس آئے تھے اللہ نے خوش رکھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہے سارے مولائیں لیکن گفتگو آپ نے کوئی تربیت ہی کی. ادھر سے مجھے آزاد کیا تھا، ساتھ ہی مجھے بند بھی کر دیا. بہرحال یہ ان کا ایک مزاج تھا. میں بھی بند ہو کے آ گیا. آپ دیکھیں یہاں بیٹھ کر کچھ پتا ہی نہیں. حضرت شاہ صاحب کی توجہ ہوئی مفتی صاحب کی تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. آگے بڑھیں. رب کائنات نے آگے کہا وہی ہے جس نے آزاد اور بے پڑے لوگوں میں سے ایک عظیم القدر رسول آیا جو تلاوت فرماتا ہے ان پر اللہ کی آیت اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی توجہ اگر مجھے مل جائے میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، آپ بھی کامیاب ہو جاؤں گا. اس لیے کہ میں قرآن مجید کے لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور انہی قرآنی زمزموں سے ابھی ہم حضور کی دہلیز کو بھی چھو لیں گے. رسول کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اندر ہے نا جو کسی کو نظر نہیں آتا، جس پر کسی کی نظر جو کسی کو نظر نہیں آتا لیکن اس پر کسی کی نظر یہ جو ہے نا یہ رسول اس کو دھونے کے لیے رسول اس کو صاف کرتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. ابھی وہ داخل نہیں ہوا تھا کہ حضور نے فرمایا آپ جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنت میں. وہ داخل ہوا اس کے وضو والے جو آزاد تھے اس سے پانی نچڑ رہا تھا. صحابہ نے دیکھا تو رش کیا کتنا خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اس سے حضور نے جنتی کیا کہا. میں اور آپ تو میں بھی جنتی ہوں، آپ بھی جنتی. ٹھیک ہے ہم تو بغیر کچھ کیے جنتی. لیکن سنیے حضور نے اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے دیا. دوسرا دن ہوا حضور ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں. پھر وہ شخص داخل ہوا. داخل ہونے سے پہلے حضور نے کہہ دیا اب جو داخل ہوگا وہ جنت میں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہی شخص داخل. تیسرا دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ کیا یار یہ کرتا کیا ہے.
جب آتا ہے حضور کہتے ہیں کہ جنتی ہے، جب آتا ہے حضور کہتے ہیں کہ جنتی ہے. وہ کہتے ہیں جو ہی مجلس پر خاص ہوئے میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. وہ اپنے گھر گیا، میرے دروازے پر دستک دی. میں نے کہا میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے، اگر اپنے گھر رہائش دے دو مجھے. اس نے کہا آ جاؤ. تو ان کے گھر چلے گئے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. کہنے لگے بس یار میں واپس جاؤں. اس نے کہا ابو راضی ہو گئے؟ اس نے کہا ابو تو ناراض تھے ہی، میں تو کسی اور مشن پہ آیا ہوں. مشن ہی کچھ اور ہے. اس نے کہا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے 3 دن لگاتار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو میرے اندر تجسس پیدا ہوگا یہ کرتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا جو تو کرتا ہے وہ میں کروں گا. لیکن میں نے ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو بس نہ تو نے تہجد پڑھی ہے. میں نے کہا تو تہجد کی لمبی لمبی رکھتے پڑے گا اور جناب کوئی تسبیحات کرے گا، کوئی سجدے میں سر رکھے گا. تو سویا ہی رہا ہے، اپنے وقت اٹھے وقت وضو کا فجر کی نماز پڑھی. باقی میں نے کوئی عجیب سا کوئی کام نہیں دیکھا جس کے سبب کو جنتی کراتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہاں سے نکلنے لگا، دروازے پر پہنچا، اس نے آواز دی دروازے سے. اب بات پتہ کی ہے تو اپنے بتاتے دیتا ہوں میں کرتا کیا. وہ سنیے، اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے دن کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، لڑائی ہے، کچھ جھگڑا ہے، کچھ بھی ہے، میں رات نہ اس دل کو بالکل صاف کر کے سوتا ہوں. سبحان اللہ. میں کسی کی قدورت اس دل میں نہیں رکھتا، میں کسی کا بغض اس دل میں نہیں رکھتا، میں کسی کا کینہ اس دل میں نہیں رکھتا. میں بالکل سب کو معاف کرتا ہوں اور بالکل ہلکا پھلکا ہو کے سوتا ہوں. تو میرا خیال ہے یہی کوئی نیکی ہوگی جو میرے کام آ گئی ہے. وہ حضور کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ مجھے تو اس نے یہ کہا ہے. حضور نے فرمایا یہی تو کام ہے، یہی تو عمل ہے کہ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. حضور رسالت مآب علیہ السلام کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے. اچھا میرے حضور کی بھی کیا ہے، حضور کی ادائیں بھی بڑی مختلف ہیں. کسی کا دل نظر ڈال کے صاف کرتے ہیں، کسی کا دل اشارے سے صاف کرتے ہیں، کسی کا دل ایسے صاف کرتے ہیں کہ منہ پھیر لیتے ہیں دل صاف ہو جاتا ہے. یہ ادائیں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادائیں مصطفیٰ ہے. چلے ادائیں مصطفیٰ ایک ذہن مل کر آئیے تو آج کر دیتا ہوں. حضور کی خدمت میں قافلہ لایا گیا. قافلہ آیا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت. اس پہ خاتون تھی وہ بڑی تیز طرح سے بڑی بولتی تھی. قافلہ سامنے کھڑا ہوا تو اس نے فوراً کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اب اسے نہیں پتا یہ کون ہے. کہتی ہے مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں حاتم دائی کی بہن ہوں، حاتم دائی کی بہن ہوں اور عدی بن حاتم کی پھپھو. پتہ چل گیا نا ادھر میں قید ہوں. بچے کا کچھ نہیں. حضور نے جواب حضور کو دھمکیوں سے کیا ہے، حضور کو دھمکیوں سے کچھ نہیں. حضور نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا آپ تشریف لے جائیں. سبحان اللہ. آپ تشریف لے جائیں. دروازے پر پہنچی نا تو دروازے پر وہ کھڑے تھے جسے حضور نے دروازہ بنایا. اچھا رنگ بھی مختلف تھا. دروازے پر دروازہ ہی کھڑا تھا. دروازے پر دروازہ کیا بات ہے. دروازے پر وہ دروازہ ہے جسے حضور نے علم کا دروازہ قرار دیا. وہ آئی. مولا علی نے کہا آئی جاتے ہوئے کافی تکلیف ہوگی، کوئی زیادہ راوی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، واپس جا بڑے لجپال ہیں سواری مانگی. سبحان اللہ. اچھا وہ مولا علی کی بات سن کے واپس آئی. اس نے عرض کی مجھے سواری چاہیے. حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دو اور زیادہ راہ کے ساتھ اس کو راستے میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. سواری پر سوار ہوئی، سوچتی جا رہی ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. ابھی دیکھیں میں ابھی حضور کی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی تربیت کا انداز. اب حضور رسالت مآب علیہ السلام کیا دیکھ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا.
وہ گھر پہنچی, دروازے پر دستک دی, عدی بن حاتم آیا. حاتم کا ہی تو فوت ہو گیا تھا. عدی بن حاتم آیا تو اس نے پھپھو کے تیور دیکھے. انہوں نے کہا تیرے باپ کی سخاوت کا جنازہ نکل گیا ہے آج کسی ایسے سخی سے مل کے آ رہی ہوں جو کوئی مانگتا ہے دے دیتا ہے. بچوں کو دیکھا ہاتھ چوم رہے ہیں, روکتا نہیں ہے. کوئی ماتھا چوم رہا ہے, روکتا نہیں ہے. کوئی قدم بوسی کر رہا ہے, پیچھے دھکیلتا نہیں ہے. عجب سخی ہے جو مانگتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں سمجھ گیا پھپھو کہاں سے ہو گیا, میں سمجھ گیا پھپھو کہاں سے ہو گیا ہے. جناب عدی بن حاتم ابھی وہاں سے پھپھو کی بات ہی سنی, اللہ سب کو جزا دے, پھپھو کی بات سنی, فوراً پھپھو کو اندر بٹھایا نا تو نکلا وہاں سے, سواری پر سوار ہوا, سیدھا حضور کے دربار آقا کریم کے دروازے پر پہنچے نا. آگے حضور جلوہ فراز ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, موتی حضور تسبیح کر رہے ہیں, جواہر صحابہ کی گودیوں میں ڈال رہے ہیں. جناب حضور کی نظر پڑے, سبحان اللہ سبحان اللہ. عدی دروازے پر کھڑا ہے, حضور کی نظر پڑے. حضور نے بڑے پیار سے کہا عدی کلمہ کیوں نہیں پڑھتا, عدی کلمہ کیوں نہیں. کہتے ہیں حضور کا یہ کہنا تھا پر جان رحمت کے لبوں سے یہ لفظ نکلے تھے, عدی کے دل میں کھل گئے تھے. عدی حضور کے قدموں میں آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عدی آج آپ کا غلام بننے آیا ہے. دیکھیے میں نے جو عرض کیا, حضور کسی کو دیکھ کے نوازتے ہیں. پہلے حضور نے عدی کو کیسے دیکھا, اس سے پہلے بھی اس کو اسلام کا پیغام بھجوایا تھا, قبول کر لے دعوت ہماری, لیکن اس نے قبول نہیں کی تھی. آج جو حضور نے ایک معاملہ فرمایا اور ایک محبت کی ادا فرمائی, حضور جانتے تھے سامنے تو عدی کی پھپھو ہے, اس میں عدی کا اسلام نظر آ رہا ہے, اس میں عدی کا اسلام نظر آ رہا ہے. اسلام نصیب کر دے گا. میرے رسول کی بھی کیا ہی چلے حضور کی ادا, میرے رسول کی ادا سنو. قعب بن زہیر کا نام سنا ہوگا, صحابی رسول ہے. قعب بن زہیر رضی اللہ عنہ, یہ مسلمان نہیں تھے تو حضور علیہ السلام کی ہجو کرتے تھے, استاد بڑے بڑے اشعار لکھتے, لمبے لمبے شعر لکھتے. صحابہ نے ایکا کر لیا, قعب جدھر ملا اشرف قدر. یہ مکہ میں تھے, حضور رحمت عالم علیہ السلام مدینہ میں تھے. قعب کے دل میں حضور کی محبت اتر گئی. مکہ میں رہتے ہوئے محبت رسول اس نے مکہ سے مدینے کا سفر کیا. وہ جانتا تھا کہ صحابہ نے دیکھ لیا تو میرا کام تمام کر دیں گے. منہ چھپاتے چھپاتے مدینہ پہنچا, ایک صحابی کے دروازے پر دستک دی. کہا کہ میری بات کو برا نہ بنانا, اور میں قعب ہوں, تم جانتے ہو میرے بارے میں صحابہ نے کیا طے کر رکھا ہے, لیکن میری بات سن لو ذرا, اندر آنے کی اجازت دے دو. میں نے کہا اندر آ جاؤ. اس نے کہا میں حضور کا غلام ہونے آیا ہوں, ایک کام کرو, میں نے سنا ہے مسجد نبوی میں حضور فجر کی نماز کے بعد, نماز پڑھانے کے بعد مڑ کے بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم نے کیا خواب دیکھا ہے, سبحان اللہ, تم نے خواب دیکھا ہے. حضور صبح صبح ان سے باتیں کرتے تھے. میں نے سنا ہے حضور بیٹھتے ہیں, اگر جا کے دیکھا حضور بیٹھ گیا تو میں حضور کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. اچھا وہ صحابی آئے, انہوں نے دیکھا حضور جلوہ فراز ہو چکے ہیں. قعب نے کیا کیا, اس طرح منہ چھپا کے حضور کے مدینہ مسجد نبی میں آ گیا. حضور علیہ السلام پوچھ رہے تھے آپ کا کیا مسئلہ ہے, پوچھتے 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 قعب بھی منہ چھپائے چادر ڈالی ہوئی آگے بڑھ رہا ہے. کرتے کرتے حضور کے سامنے آگے قعب بن زہیر رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے آئے, چادر ڈالی ہوئی, عرض کرنے کہ یا رسول اللہ آپ کا اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے آ جائے آپ معاف کر دیں. اللہ آپ سے معاف کر دیں. حضور نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں, آج میں نے اسے معاف کر دیا. واہ 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 واہ. قعب نے سمجھا تھا چادر ہے, قعب نے سمجھا آگے چادر ہے, یہ تو چہرے سے دل کو پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بڑے پریشان ہو کر
راستے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزرے. کہا حنظلہ خیر تو ہے, آج بڑے رو رہے ہو. اس نے کہا یار ابوبکر میں منافق ہو گیا ہوں. اس نے کہا حنظلہ کیسی باتیں کر رہے ہو, تو کدھر منافق ہو گیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, حضور ذکر کرتے ہیں, جنت ہمارے سامنے ہوتی ہے, دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن حضور کے دربار سے باہر آتے ہیں, رنگ ہی بدل جاتے ہیں, کیفیت ہی بدل جاتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے یار آپس کی بات ہے, میرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ آؤ دونوں مل کے حضور کے پاس چلتے ہیں. سبحان اللہ. آؤ دونوں مل کے حضور کے پاس چلتے ہیں. دونوں حضور کے سامنے آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے بھی حنظلہ کا چہرہ ہی دیکھا. حنظلہ خیر تو ہے, بڑا اترا اترا سا چہرہ ہے تیرا, اللہ خیر تو ہے, بھجا بھجا ہے چہرہ تیرا. اپنی رداد عرض کی. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے حنظلہ معاملہ یہ ہے, جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو, اگر یہ کیفیت تمہاری ہر وقت ان پر طاری رہے, اگر یہ کیفیت ہر وقت تمہارے ساتھ رہے, آسمان کے فرشتے راستوں میں تم انہیں ملے وہ تمہیں تب بھی سلام کریں گے. تم بستر میں سو جاؤ گے, وہ بستر میں آ کے تمہیں سلام کریں گے. تم بازاروں میں جاؤ گے, میرے فرشتے تمہیں بازاروں میں آ کر سلامیاں دیں گے. تم مجلس میں بیٹھو گے, فرشتے وہاں کے تمہیں سلام کریں گے. لیکن آگے حضور نے فرمایا ساتن ساتن ساتن, اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے. محمد کے دربار میں معاملہ اور ہوتا ہے, محمد کی دہلیز میں معاملہ اور ہوتا ہے. اگر یہاں رک کر محبت کی ایک بات عرض کر دوں, حضور کے یہ لفظ یاد رکھے, ساتن ساتن ساتن, یہ وقت وقت کی بات ہے. میں یہاں دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا ہوں, حضور کا یہ جملہ لے کے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. وقت وقت کی بات ہے. جس وقت میں کوئی بھی مصطفیٰ کا حامی نہیں تھا, اس وقت میں ابو طالب مصطفیٰ کا حامی تھا. جناب ساتن ساتن ساتن, جناب مصطفیٰ کو سنبھالنے والے ابو طالب, اپنے بستر پر لٹانے والے ابو طالب, علی کو ہٹا کر مصطفیٰ, مصطفیٰ کو ہٹا کر علی. کیا ابو طالب یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ محمد سے عشق اور وفا ہو رہی ہے, یہ حضور سے عشق ہو رہا ہے. ساتن ساتن, یہ وقت کی بات ہے, یہ مقدر کی بات ہے. باہر القاب بن زہیر حضور کے سامنے چادر ڈالا, یا رسول اللہ ترین دشمن آ جائے معاف کر دیں. یا رسول اللہ وہ کعب بن زہیر ہے, مکہ کے رہنے والا ہے, بڑا شاعر ہے, آپ کی بڑی گستاخیاں کرتا ہے, وہ بھی آئے تو معاف کر دیں. وہ بھی آئے تو معاف کر دیں. کعب بن زہیر ہے تو وہ بھی چادر ڈالا. یا رسول اللہ کعب آ گیا, یا رسول اللہ کعب آ گیا. حضور نے کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھ لیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی گستاخی کی ہے, آج نہ بھی کرنا ہے. یہ آگے ذرا سنیے گا ہوتا کیا ہے. آج یا رسول اللہ کیا لکھ کے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ممبر سجایا جائے, مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد ممبر سجا. کعب بن زہیر کھڑے ہوئے, انہوں نے قصیدہ پڑھا. کیا پڑھا؟ قصیدہ پڑھا. ان کے قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے, لیکن شہرت ذرا امام بصیری کو مل گئی. ان کا قصیدہ کسی نے پڑھا بھی نہ کسی سے پڑھنے ہوا. تو کعب بن زہیر کھڑے ہوئے, اب میں اس قصیدے کا مفہوم عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے, وقت بھی کافی ہو گیا. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یہ جو محمد ہے, اشارہ کیا, یہ جو محمد ہے, پتہ ہے اس محمد کو اس نے اپنے نور سے پیدا کیا. اچھا یہ جب حضور نے سنے نا, میرے رسول ایسے جھومے, حضور جھومے, ابھی میں اور آپ کہتے ہیں نا مقرر, پھر کہیے دوبارہ ہو جائے, مصرع دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. میرے رسول نے کہا کعب پھر پڑھنا, کعب پھر پڑھنا. اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو جانے رحمت ٹوک دیتے. کعب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کا جھومنا بتاتا ہے یہ جو محمد کے اندر نور ہے, یہ کسی کا عطا کردہ نور ہے.
رسول اللہ چھونے ایسے حضور نے پھر کہا کعب پھر کیا کعب نے پھر کہا حضور اتنا جھومے حضور نے تیسری مرتبہ پھر کہا کعب پھر کیوں نہیں کہتا جب تیسری مرتبہ حضرت کعب نے پڑھا نا تو حضور نے اپنی تعمل لگائی یہ جو آپ اس طرح کر رہے تھے نا اس طرح بعض لوگ بڑے اس میں آتے ہیں جناب یہ کیا طریقہ کار ہے ذرا آئیے دربار محمد حضور نے چادر اتاری تیسری مرتبہ آپ نے کہا نا کعب نے کہ جو محمد حضور نے چادر اتار کر ایسے اللہ اکبر حضور نے چادر اتار کر ایسے کعب تو نے آج محمد کا دل خوش کر دیا ہے جناب اس کا مطلب ہے نعت کے دوران خوشی میں نذرانہ پیش کرنا جھومنا وجد میں آنا یہ کسی ایرے غیرے کی سنت نہیں ہے اس محمد کی سنت ہے جس محمد کی نعت پڑھی جا رہی ہے حضور نے چادر پھینک کی اچھا ویسے جب چادر پھینک گئی نا تو کچھ دن گزرے تو ایک صاحب آئے ان کے پاس میں صاحب کا نام نہیں لیتا اکثر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں تو ان صاحب نے آ کے کہا کعب یہ مجھے نہیں دیتے اللہ اکبر یہ مجھے نہیں دیتے کعب نے کہا تیرے پاس ہے کیا دینے کے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حضور کی جس ادا سے مصطفیٰ نے پھینکی تھی کہ کوئی اس کا جناب اگر چادر کا مل نہیں ہے تو علی کا مل جناب چادر کا مل نہیں ہے تو حسن کا مقابلہ کدھر ہو گیا ہے جناب اگر چادر کا مل نہیں ہے تو حسین کے ساتھ مقابلے نہیں اچھے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں وہ جنتوں کا ٹکٹ عطا کرتے ہیں یہ تو سرداران جنت ہے جناب یہ تو بادشاہ جنت ہے یہ تو بادشاہ جنت ہے یہ تو سردار جنت ہے اللہ اکبر کبیرہ میں نے کہا حضور کی بھی اپنی ادا کسی کو دیکھنے نوازتے ہیں کسی کو رنگ کسی کو اتنا نظر انداز کر دیتے ہیں پھر وہ درس جاتا ہے کہتا ہے ان کی نظر میرے عزیز صاحب نے بات کی انہیں مارا میرا خیال ہے مجھے آپ نے 40 منٹ کہہ دو ہو گئے ماشاءاللہ اسی طرح کا بات 7 منٹ ہے 7 منٹ ہے ابھی حضرت 7 منٹ ہے ابھی میں صرف 30 منٹ کرنے کا عادی ہوں لیکن آپ کی محبت سے میں نے چند باتیں حاصل کر لی ہیں اللہ مجھے اور آپ محبت کی توفیق دے ایک بات میری آخری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ نوجوان میرے پاس آئے تھے ان سے میں نے درخواست کی میں نے کہا تھا ایک کام زندگی میں ضرور کریں وہ یہ ہے کہ ایک دن رکھیں جس دن میں آپ نے اکٹھے ہو کر درود پاک کی محفل کریں موبائل سارے بند کر کے باہر رکھیں کوئی اندر یہ فضول چیز نہ ہو اندر صرف آپ ہوں اور آپ کا رسول سبحان اللہ آپ کو لطف آئے آپ کو مزہ آئے تو آپ کو جو میں نے عرض کی تھا اگر آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ آپ کی دل محافل میں اور لوگ جب نہ سنیں نا ایک یہ بھی عرض کر آنکھ بند کر کے نا جالیوں کو سفر میں لائے اللہ اکبر سچی بات ہے آپ آنکھ بند کر کے جالیوں کا تصور کریں اس لیے کہ جب آپ اس طرح بار بار جالیوں کا تصور کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ جو ان جالیوں کے پیچھے ہے نا مجھے بات یاد آ گئی ہے میں بات ختم کرنا چاہ رہا تھا حضرت غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں یہ مراقبے کے بڑے بادشاہ تھے یہ کہتے ہیں میں روزہ رسول پر حاضر ہوا میں نے وہاں جا کر کے آنکھیں بند کی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے روزے سے نا تارے نکلتے ہیں
کیا نکل رہی تاریں، روشن تاریں. اور وہ میں نے اٹھ کر کے باہر دیکھا تو وہ تار ہر مسلمان کے سینے میں ایک ایک تار چھپی ہوئی، اندر سے کچھ آ رہا ہے لیکن باہر آ کر وہ الگ الگ ہو کر ہر مسلمان کے سینے میں پھونکی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے مراقبے کے دوران ہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بات سے پریشان نہیں ہونا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں نے ابھی آیت کو کھولا ہی نہیں تھا بھائی یوسف کی یہ حضور تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یوسف کی جو ہے یہ صیغہ مضارع کا ہے. مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال ہوتا ہے ایک استقبال ہوتا ہے. معنی یہ ہے رسول زمین کے اوپر ہو تب بھی تزکیہ کرتے ہیں، زمین میں چلے جائیں تب بھی تزکیہ کرتے ہیں. اب یہ بات سن لیجیے. حضور جان رحمت سے پوچھا حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا جو محمد سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ یہ تار کنیکٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے ساتھ یہ تار کیا ہوتا ہے؟ جڑ جاتی ہے. اور جس کی تار کٹ جائے وہ بندہ مومن نہیں مرتا، وہ بندہ مومن نہیں مرتا. جناب اپنی تاروں کو ذرا کنیکٹ حضور کے مبارک دل سے. وہ کیسے ہوگا؟ جو میں نے عرض کر دیا درود پاک کی معافی، سب کچھ دنیا کو بلا کر آنکھ بند کر کے جالیاں حضور کے سامنے اور آپ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کی محمد سے وفات لائے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں. آخر دعوانا